آپ جانیں گے اس ویب سیریز میں آخرت کے حوالے سے درست عقائد، اور ان درست عقائد کو جاننے اور اپنی اسلامک نالج میں اضافہ کرنے کے لیے اسٹارٹ سے اینڈ تک ہمارے ساتھ آپ شامل رہیے گا۔ آج اس ویب سیریز کا ہمارا فرسٹ ایپیسوڈ ہے، اور انشاءاللہ جیسا میں نے بتایا کہ آج کے ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے کہ جب قیامت قائم ہوگی اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکنے سے یہ دنیا فنا ہو جائے گی، ڈسٹرائے ہو جائے گی، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، تارے جھڑ جائیں گے اور چاند سورج بے نور ہو جائیں گے۔ پھر ملک الموت، جی ہاں حضرت عزرائیل علیہ السلام جو روح قبض کرنے والے فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، الہی جسے تو نے چاہا اس کے علاوہ سب زمین و آسمان والے فنا ہو چکے ہیں، یعنی چند یوں سمجھیے کہ افراد کے علاوہ باقی دنیا میں سب دنیا سے جا چکے ہوں گے، سب کو موت آ چکی ہوگی۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا اب کون باقی رہ گیا ہے، حالانکہ وہ خوب جانتا ہے۔ ملک الموت عرض کریں گے اے میرے رب تو باقی ہے، عرش اٹھانے والے فرشتے باقی ہیں، اور جبرائیل اور میکائیل اور میں یعنی حضرت اسرائیل کہیں گے میں باقی ہوں۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا عرش اٹھانے والے فرشتے فوت ہو جائیں تو وہ بھی فوت ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا اب کون باقی ہے، تو ملک الموت علیہ السلام عرض کریں گے اے میرے رب اب تو باقی ہے، اسرافیل اور میں باقی ہوں۔ پھر رب عز و جل کے حکم سے عرش حضرت اسرافیل علیہ السلام سے سور لے لے گا، اور پھر ارشاد فرمائے گا اسرافیل بھی فوت ہو جائے تو وہ بھی فوت ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا اب کون باقی ہے، ملک الموت علیہ السلام عرض کریں گے اے میرے رب تیری ذات باقی ہے جسے موت نہیں آنی، اے اللہ میں باقی ہوں۔ اللہ کریم ارشاد فرمائے گا تم بھی میری مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہو، میں نے تمہیں جس کام کے لیے بنایا تم نے اسے دیکھ لیا، کیونکہ اب تو کوئی نہیں تھا نا جس کی روح قبض کر رہی ہے، تو ارشاد ہوگا اب تم فوت ہو جاؤ۔ چنانچہ ملک الموت علیہ السلام بھی فوت ہو جائیں گے، اب ایک اکیلا اللہ پاک باقی ہوگا۔ ناظرین اب رب تعالی سبحان اللہ، اب جو اللہ کی طرف سے ارشاد ہوگا نا، اگر اس کو غور سے سنے تو واقعی وہ گوز بمس یعنی رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ اب دنیا میں کوئی نہیں ہے، صرف رب تعالیٰ کی ذات ہے، اور وہ 3 بار یہ اعلان فرمائے گا، وہ ارشاد فرمائے گا، ایک کوسچن گویا فرمائے گا، انا الجبار لمن الملک اليوم، میں جبار ہوں، آج کس کی بادشاہی ہے؟ مگر nobody there to answer that question، اس دن تو کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا نا۔ پھر خود رب تعالیٰ جواب ارشاد فرمائے گا، اور کیا فرمائے گا؟ للہ الواحد القہار، ایک اللہ کی بادشاہی ہے جو سب پر غالب ہے، یعنی سب کچھ فنا ہونے والا ہے اور سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ آج لوگ کر و فر اور نما بعض اوقات تو جیتے ایسے ہیں جیسے مرنا نہیں ہے، لیکن یہ اعلان بتا رہا ہے کہ کوئی نہیں ہوگا، صرف رب تعالیٰ کی ذات ہوگی۔ اب کیا ہوگا؟ سب سے آخر میں جس ہستی کو موت آئے گی وہ مخلوقات کی روح قبض کرنے والے ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے۔ اس کے بعد رب تعالیٰ اس زمین کو دوسری زمین سے بدل دے گا، آسمانوں کو بدل دے گا، اور زمین کو ایسے پھیلا دے گا کہ اس میں اونچا نیچا کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہوگا، ٹوٹل اسٹریٹ زمین ہوگی۔ پھر اللہ پاک کے حکم سے مخلوق اس بدلی ہوئی زمین پر اس طرح آ جائے گی جیسے وہ پہلی والی زمین میں تھی، یعنی جو پہلے زمین میں دفن تھے وہ اس زمین میں دفن ہو جائیں گے، اور جو باہر تھے وہ اس پر بھی باہر رہیں گے، کیونکہ کئی لوگ تو ایسے ہوں گے جن کو دفن نہیں کیا جائے گا، وہ تو قیامت طاری ہو جائے گی، اور جو لوگ دنیا میں لوگ ہوں گے وہ اسی طرح زمین پر پھیلے ہوئے ہوں گے، وہ اس نئی زمین پر آ جائیں گے۔ یہ زمین بالکل اسٹریٹ ہوگی، اور ایسی اسٹریٹ ہوگی کہ زمین کے کونے پر بھی اگر کوئی رائے کا دانہ ہوگا تو وہ نظر آ جائے گا، ٹوٹلی اسٹریٹ زمین ہوگی۔ اب اللہ کریم آسمان کو جب بارش برسانے کا حکم دے گا تو وہ 40 دن تک بارش برساتا رہے گا، یہاں تک کہ مخلوق پر پانی 12 ہاتھ کے برابر بلند ہو جائے گا، اتنا پانی ہو جائے گا۔ پھر اللہ کریم باڈیز کو اگنے کا حکم دے گا۔ کمال دیکھیں، رب کی شان دیکھیں، اب باڈیز جو ہیں وہ سبزیوں کی طرح اگنے لگ جائیں گی، یہاں تک کہ جب ان کے جسم پہلے کی طرح کمپلیٹ ہو جائیں گے تو اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوگا کہ میرا عرش اٹھانے والے فرشتے زندہ ہو جائیں۔ وہ تو کن کا مالک ہے نا، وہ تو فرماتا ہے کن ہو جا تو ہو جاتا ہے، وہ فرمائے گا زندہ ہو جائے، تو عرش اٹھانے والے فرشتے زندہ ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے دوبارہ زندہ ہونے والوں میں یہی فرشتے ہوں گے۔ پھر حکم الہی سے حضرت اسرافیل سور پکڑیں گے اور اپنے منہ پر رکھ لیں گے۔ پھر اللہ پاک ارشاد فرمائے گا جبرائیل اور میکائیل زندہ ہو جائیں تو وہ دونوں بھی زندہ ہو جائیں گے۔ پھر اللہ پاک روحوں کو بلائیں گا تو روحیں حاضر کی جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ اے مسلمانوں آپ کو مبارک ہو، ایمان والوں مبارک ہو۔ مسلمانوں کی روحیں نور سے چمک رہی ہوں گی اور باقی روحیں اندھیرے میں ہوں گی۔
اللہ کریم سب روحیں کو سور میں ڈال دے گا اور پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم فرمائے گا کہ وہ دوبارہ اٹھنے اور جمع کرنے والی پھونک مارے. بس وہ جب پھونک ماریں گے سور میں تو روحیں سور سے شہد کی مکھیوں کی طرح نکل کر زمین و آسمان کے درمیان خلا کو بھر دیں گی. پس روحیں زمین کے نیچے اپنی باڈیز کی طرف جائیں گی اور ناک کے جو ہولز ہوں گے نا، ناک کے سوراخ سے داخل ہو کر جسم میں سرایت کر جائیں گی. اس کے بعد حشر برپا ہوگا اور لوگ جمع ہونا شروع ہوں گے.